تقریری مسابقہ جو طلبہ اکرام کے درمیان ہوا تھا اس کا نتیجہ بیان کرنے کے لیے میں منصفین میں سے حضرت مولانا مفتی سمیع اللہ صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ سٹیج پر آئے اور آپ حضرات کے سامنے اس مسابقے میں اول دوم سوم پوزیشن لینے والے طلبہ کے نام کا اظہار کرے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا مفتی سمیع اللہ صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ وعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں جامعہ کے انتظامیہ کو کہ انہوں نے اتنی کامیاب مجلس منعقد کرائی۔ مفتی منیر احمد صاحب، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں پر مسلمانوں کے ایمان کی تقویت کے لیے ایک مختصر سی کامیاب مجلس منعقد کرائی۔ اللہ اس کے اثرات کو دیر تک قائم و دائم رکھے۔ اس کے علاوہ جتنے حضرات اس مجلس میں تشریف لا چکے، جناب حضرت قاری صاحب ہیں، نعت خوان حضرات ہیں اور سامعین گرامی ہیں، سب حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس مجلس کو کامیاب بنایا، اور چونکہ اصل جو مجھے بلایا گیا ہے وہ نتیجہ سنانے کے لیے بلایا گیا ہے، اس لیے طلباء کو بھی انتظار ہے، زیادہ حائل ہونا نہیں چاہوں گا۔ اگر غور کریں تو ہر طالب علم، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، لیکن ایسے انداز میں انہوں نے تقریر کر لی کہ اگر مدارس کے پاس وسائل ہوتے تو میرے خیال میں 1 2 3 نہیں بلکہ سب کو انعام دینا چاہیے۔ لیکن جیسے مفتی صاحب نے بھی عرض کر دیا، مدارس کے لیے کچھ مالی وسائل مشکلات ہوتے ہیں، اس لیے سب کو تو نہیں دے سکتے۔ البتہ نتیجے کے آخر میں کچھ طلباء کو ذرا یہ خدشہ ہوتا ہے کہ یار میری تقریر تو سب سے اچھی تھی، کیونکہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا اچھا مواد تیار کیا تھا۔ لیکن آپ کے مدرسے کی انتظامیہ نے جو تقریر کے لیے نمبرات متعین کیے ہیں، بڑے سلیقے سے، بڑا منظم انہوں نے فارم بنایا ہوا ہے، اور پھر یہ نہیں کہ صرف ایک منصف نے نمبر دے دیے اور اس پر ہم نے نتیجہ مرتب کر دیا، بلکہ دونوں منصفین کے نتائج کو جمع کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا جو اوسط نکلتا ہے تو اس حساب سے یہ حساب کتاب وہ لوگ لگا لیتے ہیں، اور آپ حضرات کے سامنے ان کا نتیجہ آ جاتا ہے۔ اب بہت سارے طلبہ ایسے ہوں گے کہ وہ یہ سمجھتے ہوں گے شاید پوزیشن میری ہوگی، لیکن مجموعی طور پر استادوں کی محنت کے باوجود بھی مجموعی طور پر کچھ غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں رہ جاتی ہیں۔ ان میں سے سب تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن کچھ کو میں ذکر کر دوں گا۔ ان میں سے بعض طلبہ تو ایسے ہوتے ہیں جو بیچ میں تقریر بھول جاتے ہیں، کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت تیزی سے تقریر کرتے ہیں، آواز میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا، ایک ہی ان کا لہجہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات بعض طالب علم کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ مجمع کی صرف ایک طرف متوجہ ہوتا ہے، دوسری طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ کچھ کے اندر غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ تلفظ میں غلطی کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سپیڈ سے بیان کر دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ بعض جیسے موضوع ان کا عظمت قرآن ہے، لیکن وہ قرآن کی تعریف بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن کی تعریف کیا ہے؟ اس موقع پر آپ نے عظمت بیان کرنا ہے، تعریف نہیں کرنی۔ اسی طرح عظمت صحابہ بیان کرنا ہے تو جو صحابہ کی عظمت سے متعلق واقعات ہیں اس کو بیان کرنا چاہیے۔ تو اس طرح مجموعی کچھ غلطیاں ہیں، میں بیان کروں گا تو اس میں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا۔ بہرحال جو فیصلہ آیا تو انشاءاللہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ خیر اور برکت ہوگی۔
اب میں اعلان کرنا چاہوں گا ماشاءاللہ اس مسابقے کے تیسرے جو کامیاب طالب علم ہیں محمد مبین بن ریاض احمد سوم ہیں یہ. اس طالب علم نے 193 یعنی کہ مجموعے میں ان کا جو اوسط بنتا ہے 193 بنتا ہے. محمد مبین بن ریاض احمد اور یہ طالب علم درجہ ناظرہ کا طالب علم ہے. معصوم سا ابھی تک اس نے قرآن بھی نہیں پڑھا لیکن ماشاءاللہ انہوں نے پوزیشن حاصل کر لی. دوسری پوزیشن محمد عمیر بن خیر الرحمن. محمد عمیر بن خیر الرحمن حفظ کے طالب علم ہیں. دوم پوزیشن لی ہے. 195 ان کا اوسط ہے. تیسرے طالب علم بدر اعظم بن محمد صدیق حفظ کے یہ طالب علم ہیں. انہوں نے سب سے پہلے پوزیشن حاصل کی ہے اور ٹوٹل نمبر اس کے 199 بنتے ہیں. اللہ رب العزت ان طلبہ کو مزید ترقی عطا فرمائیں. مدرسے والوں نے جو پورا سال محنت کی ہے اللہ رب العزت اس کا ان کو بدلہ عطا فرمائیں. قاری صاحبان نے جو محنت کی ہے اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائیں. جن طلبہ نے قرآن مکمل کیا ناظرے سے یا حفظ سے اللہ رب العزت اس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائیں اور ان کے والدین کو جنت کے اچھے اچھے محل عطا فرمائیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن یاد کرنے والے اور قرآن پر عمل کرنے والے بنا دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.